40 ارشادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھی عورت وہ ہے جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ خوش کر دے، جو کچھ کہے تو مان لے اور اپنی جان و مال میں شوہر کے خلاف نہ کرے جو اس کو ناگوار ہو۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے قیامت کے دن اپنے پروردگار سے جھگڑا کرے گا جبکہ اس کے ماں باپ جہنم میں داخل ہوں گے، اور وہ بچہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کرا دے گا۔ نمبر 3، آقا کریم نے فرمایا، شوہر اپنی بیوی کی طرف اور بیوی شوہر کی طرف دیکھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 4، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیالدار شخص کی 2 رکعت نماز مجرد شخص کی 72 رکعتوں سے، دوسری روایت میں 70 رکعتوں سے بہتر ہے۔ نمبر 5، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیویوں میں بہتر وہ بیوی ہے جس کا مہر بہت آسان ہو۔ نمبر 6، نبی اکرم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے بری چیز طلاق دینا ہے۔ میاں بیوی کی جدائی پر شیطان بہت خوش ہوتا ہے، طلاق دینے سے عرش ہلتا ہے۔ نمبر 7، آقا کریم نے فرمایا، سب سے اچھا خزانہ نیک بخت عورت ہے جو خاوند کو اس کے دیکھنے سے خوش ہو جائے اور خاوند کوئی کام اس کو بتائے تو وہ عمل بجا لائے، اور جب خاوند گھر پر نہ ہو تو اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے۔ نمبر 8، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں عورت کثرت سے نفل نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے اور خیرات کرتی ہے، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ دوزخ میں جائے گی۔ پھر اسی شخص نے عرض کیا کہ فلاں عورت نفلی روزے، نماز اور خیرات زیادہ نہیں کرتی لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جنت میں جائے گی۔ نمبر 9، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد جماعت، عیادت مریض، جنازہ اور جہاد کی بدولت ہم سے آگے بڑھ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، شوہر کی رضامندی اور خدمت اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا ثواب ان تمام اعمال کے برابر ہے۔ نمبر 10، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیندار عورتیں اپنے شوہر سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ نمبر 11، آقا کریم نے فرمایا، نہ تو اپنے لیے بد دعا کیا کرو اور نہ اپنی اولاد کے لیے اور نہ اپنے خدمت کرنے والوں کے لیے اور نہ اپنے مال و متاع کے لیے کبھی ایسا نہ کہو کہ تمہاری بد دعا کے وقت قبولیت کی گھڑی ہو اور اس میں اللہ سے جو مانگے اللہ وہی کر دے۔ نمبر 12، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کی رات کو تمام آدمیوں کے اعمال اور عبادات بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں۔ جو شخص رشتہ داروں سے بدسلوکی کرے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ۔ نمبر 13، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ استغفر اللہ۔ اور جو شخص اپنے پڑوسی سے لڑا مجھ سے لڑا، اور جو مجھ سے لڑا وہ اللہ سے لڑا۔ استغفر اللہ۔ نمبر 14، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بغیر کسی مجبوری کے طلاق کا مطالبہ کر دے تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ آقا کریم نے فرمایا، بعض عورتیں نام کو تو کپڑا پہنتی ہیں اور واقعی میں ننگی ہیں، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو سونگھ پائیں گی۔ رسول اکرم نے فرمایا، جو عورت مردوں کا سا کپڑا پہنے اور مردوں کی طرح واضع و قطع اختیار کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قسم میں اس طرح کہے کہ مجھ کو ایمان نصیب نہ ہو، اگر وہ جھوٹا ہو تب تو اس طرح ہو جائے گا جیسا اس نے کہا، اور اگر سچا ہو تب بھی ایمان پورا نہ رہے گا۔
نبی کریم نے فرمایا جو شخص غیبت کی باتیں بتلانے والے کے پاس جائے اور کچھ باتیں پوچھے اور اس کو سچا جانے، اس شخص کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ استغفر اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے اور اپنے خاوند کو بھی جگائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت کنوارے پن کی حالت میں یا حمل کے دوران یا بچہ جننے کی وقت یا چلے کے وقت دنوں میں مر جائے اس کو شہید کا درجہ ملتا ہے۔ نبی نے فرمایا جس عورت کے 3 بچے مر جائیں اور وہ ثواب سمجھ کر صبر کرے تو جنت میں داخل ہوگی۔ ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ جس کے 2 بچے مر رہے ہوں؟ آپ نے فرمایا 2 کا بھی وہی ثواب ہے۔ نمبر 22 رسول اکرم نے فرمایا چغل خوری جنت میں نہیں جائے گی۔ غیبت کرنے والا قیامت کے دن مردار کا گوشت کھائے گا اور بہتان لگانے والے کو دوزخیوں کے خون اور پیپ جمع کرنے کی جگہ رکھا جائے گا۔ نمبر 23 آقا کریم نے فرمایا جس کا حمل گر جائے وہ بچہ گھسیٹ کر اپنی ماں کو جنت میں لے جائے گا۔ نمبر 24 نبی کریم نے فرمایا کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے، اور جو 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ استغفر اللہ۔ آقا کریم نے فرمایا اے فاطمہ رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ نمبر 26 رسول اکرم نے فرمایا حائضہ عورت ہر نماز کے وقت 70 مرتبہ استغفار پڑھتی ہے تو اس کے لیے 1000 رکعتیں لکھی جاتی ہیں اور 70 گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کو استغفار کے ہر حرف کے بدلے 1 نور ملتا ہے، اور بدن کی ہر رگ کے عوض 1 حج و عمرہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ نمبر 27 آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت 5 نمازیں پڑھے، رمضان شریف کے روزے رکھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی تابعداری کرے تو ایسی عورت سے کہا جائے گا کہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ نمبر 28 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو 4 چیزیں نصیب ہو گئی اس کو دنیا اور آخرت کی دولت مل گئی۔ ایک تو ایسا دل جو نعمت کا شکر ادا کرے، دوسری زبان جس سے خدا کا نام لے، تیسرا بدن جو بلا مصیبت پر صبر کرے، چوتھی بیوی جو اپنی آبرو اور خاوند کے مال میں فریب نہ کرے۔ نمبر 29 آقا کریم نے فرمایا ایک بدکار عورت کی بدکاری 1000 بدکار مردوں کے برابر ہے اور نیک عورت کی نیکیوں کی کاری 70 اولیاء کی عبادت کے برابر ہے۔ نمبر 30 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا حاملہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی ہو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے والے اور شب بیداری کرنے والے کو جب بچہ جنتی ہے اور بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ اور ہر چوسنے پر 1 نیکی ملتی ہے۔ اگر بچے کے سبب رات کو جاگنا پڑے تو اس کو راہ خدا میں 70 غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ثواب اجر ملتا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ سب سے اچھی عورت وہ ہے جو خاوند اس طرز نظر کرے کہ اس کو مسکرا کر دے اور جب اس کو کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے۔ نمبر 32 نبی کریم نے فرمایا کسی عورت کا اپنے گھر میں گھر کا کام کرنا جہاد کے برابر ثواب ہے۔ نمبر 33 نبی کریم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ میری بیوی جب میں اس کے پاس جاتا ہوں وہ کہتی ہے مرحبا میرے سردار کو اور میرے گھر والے کے سردار کو، اور جب وہ مجھے کو رنجیدہ دیکھتی ہے تو اسے بھی رنج ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو خبر دو کہ وہ اللہ کا کام کرنے والوں میں سے ایک کام کرنے والی ہے اور اس کو جہاد کرنے والے کا نصف ثواب ملتا ہے۔ نمبر 33
آقا کریم نے فرمایا عورت اپنی حالت حمل سے لے کر بچہ جننے اور دودھ چھڑانے تک ثواب میں ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی نگہبانی کرنے والا، اور اگر اس کے درمیان مر جائے تو اس کو شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نمبر 36، رسول اکرم نے فرمایا جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پلانے پر ایسا اجر ملتا ہے جیسے کسی جاندار کو زندگی دے دی۔ پھر جب وہ دودھ چھڑاتی ہے تو ایک فرشتہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے۔ نمبر 37، آقا کریم نے فرمایا جس عورت کا شوہر باہر ہو اور وہ اپنی حفاظت کرے، بناؤ سنگار نہ کرے، نماز کی پابندی کرے تو وہ قیامت کے دن کنواری لڑکی کی طرح اٹھائی جائے گی۔ نمبر 38، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ جب تو کھانا کھاوے تو اس کو بھی کھلاوے، جب کپڑا پہنے تو اس کو بھی پہناوے، اس کے منہ پر نہ مارو۔ نمبر 39، نبی کریم نے فرمایا ایمان کامل والا وہ شخص جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنے بیویوں کے ساتھ اچھے ہوں۔ نمبر 40، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کی موت ایسی حالت میں آ جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب